السلام علیکم جی. بشارت راجہ نام ہے میرا اور میں سڑک چھاپ پترکار ہوں, عدالتیں کور کرتا ہوں. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب, میں بہت دفعہ طاہر ملک صاحب نے مجھے کہا, مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کا نیاز حاصل کروں, لیکن ممکن نہیں ہو سکا کہ میں مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکا. آپ سے سوال بھی کروں گا سر, میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا. یہاں پر بات ہوئی, لیکن اس سے پہلے میں ایک دو حوالوں سے بھی بات کر لوں. سچ بولنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ سچ بولنا چاہیے. افتخار شیرازی صاحب نے بات کی سچ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سچ سے اس لیے دور ہوئے ہیں کہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی نا, وہ مسخ شدہ تاریخ پڑھائی گئی, اور جو حقائق تھے وہ چھپائے گئے, ہمیں اس تک رسائی نہیں دی گئی, اور مسخ شدہ تاریخ ہمارے جو ذہنوں میں انڈیلی گئی, اس کی وجہ سے ہم سچ جو ہے نا وہ اس سے بہت دور ہوئے ہیں. اور جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم مان لیتے کہ یہ بالکل سچ ہے. یہاں پر کتاب کی بھی بات ہوئی. کتاب کی اہمیت کسی دور میں کبھی ختم نہیں ہوگی. جو بھی لکھنے والا ہے وہ جب کوئی ریفرنس دے گا, جب کوئی حوالہ دے گا, تو وہ ہمیشہ کتاب سے دے گا, کسی نہ کسی کتاب سے دے گا کہ فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں پر یہ بھی بات کی کہ سوال اٹھانا, جو سوال اٹھاتا ہے اسے بدتمیز قرار دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال وہی اٹھاتا ہے جو سوچتا ہے, اور وہ جو سوچتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ مسائل ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے. ان کا جواب جاننے کے لیے وہ اگر ارباب اختیار سے سوال کرتا ہے, ان کے کانوں پر جب وہ گراں گزرتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اٹھانے والے بدتمیز ہیں. وہ کوئی بھی ہوں, بھٹو کو, جیسے ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہمارے مقبول ترین وزیر اعظم تھے اور پہلے پاکستان کے جمہوری وزیر اعظم تھے. استاد دامن نے ایک نظم لکھی تھی, وہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کو پتہ ہوگا, جو بھٹو صاحب کے کانوں پر بڑی گراں گزری تھی, تو وہ ان کی کمرے سے انہوں نے بم برآمد کروا کر ان پر مقدمہ بنا دیا تھا. یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے, وہ شروع سے 47 سے لے کر اس وقت تک. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو پترکار ہیں, جو لکھنے والے ہیں, مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ, آغا شورش کشمیری جیسے لوگ, چراغ حسن اسد جیسے لوگ ہمارے اس معاشرے میں کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری دھرتی کیوں بانجھ ہو گئی ہے؟ ان جیسے سچ لکھنے والے لوگ وہ پیدا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے وہ شروع ایک بات سے ہوا تھا اور ختم دوسری بات پہ ہوا. آپ کا یہ جو بیانیہ ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا, لیکن سوال جہاں سے شروع ہوا تھا اور شاید آخر تک جب آپ اپنا استدلال مکمل کر چکے تب تک کا جواب میرا خیال ہے یہی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں, ویسٹرن فرینڈڈ NGOs کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ علوم پڑھائے ہی نہیں جا رہے جنہیں انسانی علوم کہتے ہیں. ہیومینٹیز وہ نہیں پڑھائی جاتی. بامر مجبوری کچھ روزگار دلانے کے لیے ہم یہ تو کر دیتے ہیں کہ بھائی چلیں, لوگوں نے جانا ہے مختلف اپنا اداروں میں کام کرنے کے لیے, تو پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھائیں گے, لیکن پولیٹیکل سائنس سے پھوٹنے والا ایک جو چھوٹا سا عملی ہے برانچ اس کی, اسے ہی پولیٹیکل سائنس سمجھتے رہیں گے. یہ جو فارن ریلیشنز وغیرہ کے سلسلے میں ہم اپنے لوگ تیار کر کے بھیجتے ہیں. تو جب ہم اپنا نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ہمیں وہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ جہاں ہمارے نظام تعلیم کو کہا جاتا تھا کہ علم و ہنر سکھاتا ہے, اب یہ ہے کہ علم کو چھوڑ دیا ہے, صرف ہنر سکھاتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں 2 درجن کے قریب, شاید اس سے بھی زیادہ یونیورسٹی کے نام پہ ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہی ہیں جو شروع میں بن گئی. قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی, اس طرح کی علامہ اقبال یونیورسٹی ہو گئی, باقی سارے چھوٹے چھوٹے
इंस्टीट्यूट हैं और इंस्टीट्यूट में भी इल्म नहीं है और हुनर सिखा लिया जाता है, तो लोग हुनरमंद बनते चले जा रहे हैं और इल्म से दूर होते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये कि बहुत ही बड़ा जिहाद समझ के जो हमारे आर्मी ऑफिस में जो तस्वीरें देख के आदमी परेशान हो जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या ये हम में से ही हैं, लाठियाँ उठाए हुए हैं, तोड़ रहे हैं चीज़ें, कायद आज़म का घर वहाँ बेशक फौजी रह रहा हो, तो ये सारे लोग जो हैं वो कौन है, कहाँ से निकले हैं? हमारे तालीमी इदारों से निकले हैं, लेकिन चूँकि ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें इंसान नहीं बनाया जाता, सिर्फ हुनर सिखाया जाता है, तो नतीजा ये है जो हम देख रहे हैं। तो चाहिए ये कि हम अपना निज़ाम तालीम अपने हाथ में लें और ख़ुद उसकी प्लानिंग करें और इल्म सिखाएं, और इल्म सिखाने के साथ साथ कुछ हुनर भी सिखाते जाएं कि लोग रोटी रोज़गार का जो वसीला है वो महज़्ज़ब तरीके से, कल्चरल अंदाज से वो परसू कर सकें। जी सर, थैंक यू सो मच।